آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ یہ اس چاند گرہن کے ارد گرد بہت تیزی سے پھیلے گی، بہت تیزی سے۔ نہ صرف یہ اسرائیل میں جنگ پھیلے گی، آپ خود دیکھ لیجئے گا انڈیا پاکستان بارڈر، پاکستان افغانستان بارڈر، انڈیا چائنا بارڈر، ان سب پہ تناؤ بڑھے گا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں پروٹیسٹ ہوں گے اور بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوں گے۔ یوکرین کی جنگ کا نغارہ دوبارہ بج سکتا ہے، یوکرین کی جنگ میں ایک نئی تیزی آ سکتی ہے۔ چائنا، رشیا، کوریا، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا، ان میں قدرتی آفات آ سکتی ہے، طوفان، زلزلے، سونامی، جنگلوں میں آگ لگنا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں اگلے 45 دن میں ہو سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 14 اکتوبر کو سورج گرہن ہوا اور 28 اکتوبر کو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے بار بار عرض کیا کہ جب چاند اور سورج گرہن اکٹھے ہوتے ہیں تو درمیان میں وہ جو شیک ہینڈ کا ٹائم ہوتا ہے، شیک ہینڈ مینز کہ سورج گرہن کی انرجی اور چاند گرہن کی انرجیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک دباؤ کریٹ کرتی ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں جبکہ چاند گرہن کے اثرات نسبتاً کم ہوتے ہیں، جبکہ زوڈیکلی چاند گرہن کے اثرات سورج گرہن سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو چاند زمین کے قریب ترین ہے، دوسرا چاند جو ہے اس کا اثر نہ صرف سمندروں پہ بلکہ انسان کے جسم کے اوپر بھی ڈائریکٹلی ہوتا ہے، تیسرا چاند کا تعلق ہے ایموشن سے، ریلیشن شپس پہ، فیملی سے، تو اس کا اثر بڑا ڈیپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اور یہ جو 28 اکتوبر کو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے، یہ اگر کہیں دیکھا جاتا ہے، میں اس کو پوری تفصیل بتاتا ہوں کہ کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے پیک کی طرف جائے گا، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ یہ جو لیونر ایکلپس ہے تو یہ پارشل لیونر ایکلپس 28 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے اور ہوگا یہ ٹورس میں۔ یہ بہت سارے سٹارز کے اوپر بلکہ تقریباً دنیا کے اہم ترین حصوں کے اوپر اس کے اثرات بڑے واضح طور پہ نظر آئیں گے۔ عموماً ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند اور سورج گرہن کی انرجی 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتی ہے، لیکن اس چاند گرہن کی انرجی اگلے 45 دن تک، 1.5 مہینے تک آپ کو نظر آئے گی۔ یہ 12 نومبر تک اس کا ایک فیز ہے اور پھر 12 دسمبر تک اس کا دوسرا فیز ہے، اور دوسرا فیز زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس کے اعداد، اس کے دباؤ، اس کی چیزیں، میں پہلے اس کے ٹائم کا بتا دوں، اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے، اور پھر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کون سا صدقہ دینا ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کرتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بات کریں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دھیان سے دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ذہن میں رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جی، یہ چاند گرہن ہو کس وقت رہا ہے، تو +5 GMT یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس ٹائم کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ سٹارٹ ہوگا رات کو، سیٹرڈے یعنی ہفتے کی رات، اور ہفتہ بھی ہے وہ سیٹرن سے منسوب ہے، تو سیٹرڈے زحل کی انرجی اس دن ہوتی ہے، 11:02 پہ شروع ہوگا
تو 11:02 رات کو یہ جو ہے وہ 11 1 جمع 1 جمع 2 4 4 2020 میں آپ نے 4 کے عدد کی تباہی دیکھ لی ہے. تو یہ 11:02 کے اوپر جو ہے سیٹرڈے کو شروع ہوگا اور اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہوں گے. یہ پیک پہ جائے گا 12:35 سنڈے کا دن شروع ہو چکا ہوگا اور یہ اینڈ ہوگا رات کو 3:28 پہ سنڈے کی رات کو. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اثرات اگلے 45 دن تک رہیں گے. 45 ڈیز، یعنی عام گرہن سے کم از کم 3 گنا زیادہ طاقت والا، یہ کم از کم 3 گنا زیادہ. یہ کانفرنٹریشن، یہ فیملی کے ساتھ، یہ فیملی کے اندر دباؤ، یہ چیزیں، یہ مشکلات، یہ بہت جو ہے نا وہ عجیب قسم کی کانفرنٹریشن لے کے آئے گا. یہ دونوں جگہوں پہ اثرات ڈالے گا، جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے اور جہاں نظر نہیں آ رہا. اب بات کر لیتے ہیں کہ کہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ نظر آئے گا پاکستان میں، اور پاکستان میں سندھ، انٹیریئر سندھ کی طرف یہ زیادہ نظر آنے کے چانسز ہیں. انڈیا میں نظر آئے گا، یورپ میں نظر آئے گا، ایشیا میں نظر آئے گا، آسٹریلیا میں نظر آئے گا، افریقہ میں نظر آئے گا، نارتھ امریکہ میں نظر آئے گا، نارتھ ایسٹ ساؤتھ امریکہ، ان سائڈز کے اوپر نظر آئے گا. پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک اوشن میں، انڈین اوشن میں، آرکٹک اوشن میں اور انٹارکٹیکا میں بھی نظر آئے گا. اس کی ویزیبلٹی اتنی زیادہ ہے، اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے، اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ آپ چاہ کے بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. میں بتاتا ہوں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں نا، اس کی امپیکٹ وہ صرف عام چھوٹے موٹے گھریلو مسائل یا پرسنالٹیز یا چھوٹی جگہ پہ نہیں پڑیں گے. اس کے اثرات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کی وہ جو ناقابل تسخیر قسم کی خواہشات ہوتی ہیں نا، یا انسان جب کسی کو ظلم کر کے آگے بڑھنے کے لیے اپنا راستہ بنا رہا ہوتا ہے نا، یہ چاند اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ نیگیٹو طاقتوں کو یہ چاند گرہن سپورٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. منفی طاقتوں کو بہت سپورٹ کر رہا ہے. یہ کنفرنٹریشن نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کی بہت بڑھے گی. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، یہ اس چاند گرہن کے ارد گرد بہت تیزی سے پھیلے گی، بہت تیزی سے. نہ صرف یہ اسرائیل میں جنگ پھیلے گی، آپ خود دیکھ لیجئے گا انڈیا پاکستان بارڈر، پاکستان افغانستان بارڈر، انڈیا چائنا بارڈر، ان سب پہ تناؤ بڑھے گا. دنیا کے بہت سارے ممالک میں پروٹیسٹ ہوں گے اور بڑے بڑے رشیا، کوریا، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا دونوں، ان میں قدرتی آفات آ سکتی ہیں. طوفان، زلزلے، سونامی، جنگلوں میں آگ لگنا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں اگلے 45 دن میں ہو سکتی ہیں. انسان کے پیدا کیے ہوئے مہلک اثرات جو جنگ میں بھی نظر آ سکتے ہیں، وہ ہتھیار جو واقعی ماس ڈسٹرکشن کے ہیں، جو بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں، ان کے چلنے کے اشارے نظر آ سکتے ہیں. خاص طور کے اوپر سٹاک ایکسچینج دنیا میں، فوریکس میں بہت بڑا اتار چڑھاؤ آنے کے چانسز ہیں. میڈیکل، فارمیسی، ہاسپٹلز اور میڈیکل انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ چیزوں میں بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے. دنیا میں خاص طور پہ جنگ زدہ علاقوں میں میڈیکل فیسلٹیز پہ زوال آنے کے چانسز. یہ جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، یہ ساری نیگیٹیوٹی کی باتیں ہیں، لیکن ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گرہن پازیٹیوٹی نہیں لے کے آئے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ گرہن جہاں منفی اثرات دے رہا ہے، وہاں یہ پازیٹیو اثرات بھی دے رہا ہے. یہ گرہن خاص طور پہ ٹورس، جیمنائی، ورگو، سیجیٹیریس اور کیپریکون، ان سٹارز کے لیے باعث برکت بھی ہو کے آ رہا ہے. ان کی چیزیں بہتری کی طرف بھی لا رہا ہے، ان کے معاملات بہتری کی طرف بھی آئیں گے.
ان لوگوں کے، یہ جن سٹارز کا میں نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے رکے ہوئے کام مکمل ہونے کے چانسز ہیں، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، لیکن خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ اوور کانفیڈنس بھی بن سکتا ہے، مالی فوائد ہو سکتے ہیں، کامیابیاں ہو سکتی ہیں، ترقیاں ہو سکتی ہیں، تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کاروباروں میں منافع ہو سکتا ہے، خاندانی دولت وراثت ملنے کے چانسز ہیں، قانونی معاملات ان کے حق میں ہو سکتے ہیں، لیکن جذباتیت بڑھ رہی ہوگی، غصہ، اینگر مینجمنٹ یہ بڑھ رہی ہوگی ان سب سٹارز کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ باقی سارے سٹارز کے اوپر بھی اس کے کسی کے اوپر پازیٹیو اور کسی کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو اثرات ہوں گے، لیکن ان کے اوپر چونکہ پازیٹیو اثرات ہیں تو ان کا میں نے ذکر کر دیا، نیگیٹو اثرات بھی ہیں، کسی پہ کم ہے کسی پہ زیادہ ہے۔ سو گرہن کے لیے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز خسوف کا، نماز آیات کا حکم دیا ہے وہ پڑھنی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گرہن ہو تو اپنے اللہ کے سامنے پیش رہا کرو، اس لیے لمبے قیام والی نمازیں ہیں، لمبے قیام والی، اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو کے کھڑے رہنا۔ اگر تو آپ وہ نماز خسوف، نماز آیات پڑھتے ہیں، اس سے اچھی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کچھ چیزیں ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جو آپ کے گرہن کے مکمل اثرات جو ہیں وہ آپ سے، خاص طور پہ یہ چاند گرہن کے مکمل اثرات اگلے 45 دن تک آپ سے دور رکھے گا۔ وہ ایک طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ نے 2 نفل نماز پڑھنی ہے اس نیت سے کہ آپ اپنی حفاظت، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ اللہ سے عرض کرنی ہے کہ مالک ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں، کمیوں، گناہوں سب کے باوجود تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں قبول کر، 2 رکعت نماز نفل، نماز حفاظت کی نیت سے یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل 5 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ سورہ مزمل کے بعد آپ نے کم از کم 1 تسبیح درود پاک کی، یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ القمر، اور 5 مرتبہ اس کے بعد سورہ البروج، اور پھر دوبارہ 1 مرتبہ سورہ القمر پڑھ کے درود پاک دوبارہ 1 تسبیح یا اس سے زیادہ جتنی آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں۔ اور صدقہ گرہن کے فوراً بعد یا گرہن سے پہلے یا کم از کم اگلے 45 دن میں، جلدی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر نہیں کرتی، مہنگا سستا میٹر نہیں کرتا۔ سلور گرے کلر کے کپڑا، سلور گرے کلر کا کپڑا، کوئی ٹوپی، کوئی رومال، کوئی شرٹ، کوئی ٹی شرٹ، کوئی سوٹ، کچھ بھی جو آپ اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتے ہیں وہ دے دیں۔ اور گوشت کا صدقہ، بھلے گوشت جو ہے وہ چھوٹا، بڑا، کچا، پکا، کوئی میٹر نہیں کرتا، وائٹ میٹ، ریڈ میٹ کوئی میٹر نہیں کرتا، کوشش کریں کہ کسی انسان کو کھلا سکتے ہیں، بھلے ایک گوشت کی پلیٹ، کوئی بھی پکے ہوئے گوشت کی پلیٹ کسی ہوٹل میں کسی کو کھانا کھلا دیں، دیٹس اٹ۔ ورنہ اگر انسان نہ ملے تو بھلے جانوروں کو بھی کھلا دیں، لیکن گوشت کا صدقہ دے دیں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر مہربانی فرمائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اس سال کا آخری گرہن ہے، اور یہ گرہن انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے اثرات سال کے آخری مہینے کے تقریباً مڈ تک جائیں گے، اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے، جتنا اللہ کے قریب رکھ سکتے ہیں اتنا قریب رکھیے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگلا جو سال آ رہا ہے 2024 اس کا نمبر 8 بن رہا ہے، 24، 2 0 2 4 8، 2 + 0 + 2 + 4، 8 زحل کا عدد ہے، سیٹرن کا عدد ہے، کانفنٹریشن کا عدد ہے۔ سو اگلا سال بھی اتنے کو سکون کا سال نہیں آنے جا رہا، اور جب یہ سال ختم ہو رہا ہے تو دباؤ لے کے آئے گا۔ اس کے لیے پھر ہر سٹار کی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ چیزیں ہیں،
لیکن یہ جو سٹار جو ہے یہ جو آنے والا سال ہے، یہ سال اس کے اثرات شروع ہو گئے ہوں گے اور یہ گرہن کے اثرات ختم ہو رہے ہوں گے، یعنی ایک شیک ہینڈ ختم ہوگا تو دوسرا شیک ہینڈ شروع ہو جائے گا۔ وہ جو اینول انرجی ہے، اینم جو ہے وہ شیک ہینڈ ہوگا نا، وہ بہت خطرناک شیک ہینڈ ہوگا۔ ڈرا نہیں رہا ہوں، احتیاط کرنی بتا رہا ہوں۔ اپنے اللہ کے قریب، جتنا اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جتنا منفی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، جتنا نیگیٹو چیزوں سے بچ سکتے ہیں، بچ جائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ورنہ یہ مشکل ٹائم ہے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں اور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہیں۔ اللہ حافظ۔